مولانا رومی نے بہت اچھی بات لکھی ہے. مولانا رومی ہے نا, بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, بہت اچھی بات لکھی ہے. ایک مرد تھا, بولو ایک 17-18 سال کا مرد ہوگا. مولانا رومی لکھتے, بہت بڑے اللہ کے ولی, لیکن ہم کو سمجھانے کے واسطے بہت پیاری بات لکھی. لکھا ایک مرد تھا, لیکن اس کی ایک عادت تھی, ہمیشہ عورتوں میں ہی بیٹھتا تھا. کس میں بیٹھتا تھا؟ اب ظاہری بات ہے, ایک آدمی 17-18 سال کا ہو گیا لیکن عورتوں میں بیٹھتا ہے تو بات کیسا کرے گا؟ عورتوں کی طرح. چلے گا کیسا؟ عورتوں کی طرح. ہاں, کھانا وانا کھائے گا عورتوں کی طرح. تو مولانا رومی کہتے وہ 18 سال کا 19 سال کا مرد تھا, لیکن بس پورا دن عورتوں کے ساتھ رہے ہوئے, تو عورتوں کی طرح. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹھا تھا اور عورتیں بھی بیٹھی تھی, اور گھر میں سانپ آ گیا. وہ گھر میں کیا آ گیا؟ اب عورتیں گھبرائی, عورتوں نے زور سے چلانا شروع کیا, گھر میں سانپ آیا, ارے کوئی باہر مرد ہو تو اندر آؤ, ارے کوئی باہر مرد ہو اندر آؤ, آ کے سانپ کو مارو. یہ بھی چلاتا ہے, باہر کوئی مرد ہو تو اندر آؤ. یہ بھی چلاتا ہے, باہر کوئی مرد ہو تو اندر آؤ. کسی نے بوچی پہ زور سے مارا, کہا نالائق تو مرد ہے. تو کہا اللہ بھول گیا. ہنسنا آیا نا. اب اپنے اوپر ہنسو کہ مولانا کیوں کہتے ہیں نماز پڑھو؟ کیونکہ تم بھی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہو بھول گیا مسلمان ہو. ورنہ اسلام ہے تو نماز ہے, نماز ہے تو ایمان ہے, نماز نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے. ارے بولو نماز نہیں تو. جو نماز میں آتا ہے, سننا, جو نماز میں آتا ہے, مگر ہر نماز میں لیٹ ہوتا ہے, ہر نماز میں لیٹ ہوتا ہے. جب دیکھو 1 رکعت گئی, 2 رکعت گئی, 4 رکعت گئی, کبھی مسجد میں نہیں, یعنی نماز میں ٹال مٹول کرتا ہے. اللہ فرماتے کہیں منافق تو نہیں ہو گیا, یعنی دل سے ایمان نکل گیا, خالی زبان پر ایمان. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ. جو نماز میں ٹال مٹول کرے, پڑھتا ہے مگر تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے, منافق ہونے کا ڈر ہے. تو جو 15 دن سے فجر پڑھا ہی نہیں, یہ تو وہ آدمی سے بھی گیا جو بھول گیا تھا میں مرد ہوں, یہ تو بھول گیا کہ میں مسلمان ہوں. گھر میں قرآن ہے اور فجر کی نماز نہیں, نام مسلمانوں کا ہے اور نماز نہیں. میرے دوستوں, باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے, بیٹا نہیں. ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور بیٹا نہیں. تو یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس کو احساس ہوا کہ میں مرد ہوں, اس کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو آج سے کوئی جماعت والے کو آ کے یہ بولنا سایان میں نہیں پڑے کہ میں مسلمان, کہ نماز پڑھو. کہہ دینے کا مولانا کائے کو نماز کی باتیں کرتے ہو, ہم سب نمازی ہیں, آپ کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں زامبیا میں تھا, زامبیا نام سنا ہے؟ تو میں نے 4-5 دن کا پروگرام تھا. تو چوتھے دن میری ایک عادت ہے کہ ہر بیان میں داڑھی. اب چوتھے دن میں گیا تو ایک مولانا میرے پاس آئے, کہا مولانا 3 دن سے داڑھی پر بیان کرتے ہو, اکثر ساتھیوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے, اب داڑھی پہ بیان مت کرنا. تو دیکھو کتنا اچھا لگا کہ ہمارا مال بیچا گیا بھائی. اب اگر میں داڑھی پر ایک بیان کرتا تو میرے کو کھڑے ہو کے کہتا مولانا ہے سب داڑھی والے ہیں, اب کیا کرے, داڑھی کی جگہ داڑھا رکھے. تو اگر یہاں بھی ایسا ہو جاوے کہ میں بیان کرنے اور میرے کو سائن والے بولے مولانا دیکھو تم نماز پہ آج مت بولنا کیونکہ ہمارا پورا محلہ نمازی ہو گیا ہے, کرو گے ایسا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا, کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ میرے کو برابر یاد ہے, میں اس سے پہلے مولانا سائن میں آیا تھا, میں نے ایک فتویٰ دیا تھا, اور وہ فتویٰ آج بھی ہے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, یعنی ہمارے امام کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اتنا مارو کہ اس کے بدن سے خون نکلے. تو اگر یہ کام ہم امام صاحب کو دے دے تو یہاں سائن والا تو برداشت ہی نہیں کرے, بولے امام صاحب چھٹی کرو, یا مارنے دھاڑنے والی بات کائے کی. لیکن دنیا میں مار نہیں پڑے گی تو وہاں تو پڑے گی. اب وہاں ابھی تو جہنم تو آئی نہیں ہے, یہ تو قیامت کا میدان آیا اور جہنم کا لوہا لگا دیا گیا. آگے کیا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے. کیونکہ یاد رکھو, نماز ہے تو ایمان ہے, نماز نہیں ہے تو ایمان بھی مکمل نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.